अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 15 में सूरत अल कहफ। तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. तो हम पढ़ रहे हैं सूरत अल कहफ। इसके बारे में हमने कल इंट्रोडक्शन देखा। कहफ के माने होते हैं केव, बड़ी गार, गुफा। और इसका जो वाकया है वो आएगा इंशाल्लाह कि क्या हुआ था उस केव में। हमने कल कुछ अहादीस पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरह कहफ के शुरू की 10 आयतें हिफ्ज कर ली, फर्स्ट 10, वो दज्जाल के फितने से बचा लिया गया। कौन है दज्जाल? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। हम इस पर जरूर इसके बारे में स्टडी करेंगे और कैसे इस सूरह के पढ़ने की वजह से हम दज्जाल के फितने से कैसे बच सकते हैं। So all that we will be studying later on inshallah. और एक हदीस हमको मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ी, उसके लिए 2 जुमा के दरमियान तक नूर की रोशनी रहती है।
کیا ہے یہ نور؟ اپوزٹ آف اندھیرا، ظلمت، اپوزٹ آف شرک، اپوزٹ آف بدعت، کفر. تو وہ نور میں رہے گا، یعنی اللہ کی ہدایت میں رہے گا انشاءاللہ. اس سورہ کی فرسٹ آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ. اچھا، اس کا شان نزول بھی پڑھے تھے نا؟ یاد ہے نا آپ لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 3 سوال کیے گئے وہ کیا تھے؟ فرسٹ کوشچن واز اباؤٹ یہ کون تھے نوجوان جو اس کہف میں، اس گفا میں رکے تھے. نمبر 2، وہ کون سا انسان جس نے پوری زمین کا گشت لگایا فرام ایسٹ ٹو ویسٹ. اور تھرڈ کوشچن واز روح کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ان تینوں سوالوں کے جواب کل دوں گا، تم لوگ کل آنا. اور کیا کہنا بھول گئے؟ انشاءاللہ. یس. تو وہی کا آنا رک گیا، 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی. اور پھر جب نازل ہوئی تب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طرح سورہ کا آغاز کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ. تمام تعریف، سارا کا سارا شکر اسی اللہ کے لیے ہے جس نے کیا کیا؟ انزل، نازل فرمائی یہ کتاب. کس پر؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر، ہمارے بندے پر ہم نے نازل فرمائی یہ کتاب، قرآن، ہماری کتاب. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں اس میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کنفیوژن، کوئی نقص، کمی. یہ جو کوشچنس سیٹ کیے تھے وہ کس نے سیٹ کیے تھے؟ کن لوگوں نے یہ کوشچنس بتائے تھے پوچھنے کے لیے؟ یہود نے مکہ والوں سے کہا تھا. یہود کے علماء. اوکے، دا اسکالرز آف دا یہود. تو یہود کے علماء جو تھے، یہود کے پاس کون سے نبی آئے تھے بتائیے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا؟ ان کی امت کا، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ کر پکارتے تھے بتاؤ؟ جادوگر. وہ تو دشمن. بنی اسرائیل، ان کی امت، ان کو کس نام سے پکارتی تھی؟ حکمت آپا بولیے. اے موسیٰ. ہاں، اس طرح پکارتے تھے وہ لوگ. سی، سو دے ہیڈ زیرو ریسپیکٹ فار دیئر اون رسول. یہ بات پہ کیوں آئی میں؟ کیونکہ دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرسٹ آیت کل ہم نے بہت ڈیٹیل میں کی، لیکن یہ آیت جو ہے نا، یہ اتنی گہری بات ہے کہ اگر ہم سمجھ جائے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن نازل فرمایا اپنے بندے پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو بندہ جو ہے، ہم نے دیکھا بندے کا مطلب غلام، اور غلام از دا لوویسٹ اسٹیٹس دنیا کے حساب سے. لیکن جب بندہ اللہ کا غلام بن جاتا ہے، اللہ کا عبد بن جاتا ہے، عبد اللہ، تو اس کو کیا مقام ملتا ہے؟ واٹ اسٹیٹس؟ دا ہائیسٹ اسٹیٹس. کریکٹ. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا تورات دینے کے لیے، آن ٹاپ آف دی ماؤنٹین، یاد ہے نا؟ یعنی ہاں، یعنی زمین سے بہت اوپر آنا ہے آپ کو، تب آپ کو
اللہ کی کتاب ملے گی، اور اللہ نے ان سے کلام کیا، تو ان کا سٹیٹس اللہ نے ہائی کیا، ریز کیا، کہ ان کو ماؤنٹن پہ بلایا، وہاں پر ان سے کلام کیا، ان کو نبوت دی، ان کو کتاب دی. الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بلایا؟ معراج کا قصہ. ایگزیکٹلی، معراج. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس کتنا ریز کر دیا کہ ان کو ہائیسٹ مقام اللہ نے اپنے پاس بلایا. نہیں دیدار نہیں ہوا، بٹ ملاقات ہوئی. اور وہاں پر جبریل امین کو بھی اس پوزیشن تک جانے کی اجازت نہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا. اللہ نے ان کو عزت دی، ان کا مقام بلند کیا. اور اپنی پیاری کتاب قرآن ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. سو دیز آر دا ہائیسٹ رینکس، ہائیسٹ اسٹیٹس جو ملتا ہے عبداللہ کو. دیکھیے آپ کہ اگر ہم اللہ کے بندے بنتے ہیں تو ہم اللہ کے بندے بننے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے جس کو ہم نے تھامنا ہے؟ قرآن. 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 دیٹ مینس اگر آج ابھی اس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم عبداللہ بھی ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سٹیٹس دینا چاہتے ہیں، وہ رینک دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہو، میرے دل میں ہو، میرے زبان پہ ہو، میری کان سنے، اور میں عبداللہ بن جاؤں. الحمدللہ. تو پھر کیوں نہ ایسے رب کی میں تعریف اور اس کا شکر ادا کروں کہ ایسی کتاب اس نے عطا کی جس کتاب کی وجہ سے وہ فرشتوں کا سردار بن گیا، جبرائیل امین. اسی کتاب کی وجہ سے وہ مہینہ رمضان وہ کیا بن گیا؟ مہینوں کا سردار بن گیا. یہی کتاب جس رات میں نازل کی گئی تو وہ رات بن گئی لیلۃ القدر. سبحان اللہ. جس زبان میں نازل کی گئی عربک، وہ زبان بن گئی بیسٹ زبان. جس شہر میں نازل کی گئی وہ شہر بن گیا افضل شہر. الحمدللہ. تو پھر اس نبی کا کیا کہنا اور اس امت کا کیا کہنا جس کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی. تو اب ہمارا ٹاسک کیا ہے کہ ہم بیسٹ بن کے دکھائے اللہ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فخر کر سکے. ایسے کام ہم نے کرنے ہیں اس کتاب کے ذریعے انشاءاللہ. کیا ہے اس کتاب میں؟ نہیں ہے اس میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی غلطی، کوئی نقص. پھر آیت 2 پر ہم آئے تھے قیما لینذر. اگر یہ کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تو پھر اس میں کیا ہے؟ قیم، بالکل درست، بالکل سیدھی، اسٹریٹ، بہت ہی کلیئر، بیلنسڈ کتاب ہے یہ. دیکھیے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا نماز کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ، کھڑے ہو جاؤ صلاۃ کے لیے. وہی ورڈ ہے یہ قیمہ. اور ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ دونوں پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، بیلنسڈ کھڑے ہوتے ہیں، یا ایک طرف جھک کے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم بالکل بیلنس. بیلنسڈ، سیدھا کھڑے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم اس کتاب کو تھام لو تو پھر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ،
दैट मीन्स इंटेंशंस, नियत भी हमारी क्लियर हो। एक मिनट, हाँ। तो अब हमें चेक करना है कि क्या मैं सीधी खड़ी रहती हूँ इस किताब को लेकर। सीधे खड़े रहने का मतलब देखिए, जमे रहना, यू हैव टू बी स्टेड फास्ट, यू हैव टू यू हैव टू फॉलो इट 100%। ये नहीं कि हमने जो हमको आसान लगा हमने इसमें से ले लिया, जितना मर्जी आया उतना ले लिया। नो, कायम करना है इस किताब को। और ये किताब हमें क्या करती है? ये हमें कय्यिम बना देती है, सीधा कर देती, सुधार देती है। कितने बिगड़े हुए थे हम, इजंट इट? अभी भी बहुत नहीं सुधरे हैं, अभी बहुत काम करना बाकी। कय्यिमल लियुंज़िर, ली यानी ताकि, युंज़िर ताकि वो खबरदार करे। कौन खबरदार करे? यहाँ पर तो किसी का नाम नहीं आया। तो कौन खबरदार करती है? ये किताब। और इसके जरिए कौन खबरदार करता है? सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्निंग्स दी इस किताब के जरिए, और फिर सहाबा इकराम ने, फिर ताबईन, तबे ताबईन, एंड सो ऑन एंड फोर्थ इट रीच्ड टू आवर टीचर्स एंड फ्रॉम आवर टीचर्स टू अस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस किताब के जरिए वार्निंग्स देनी है। किस चीज की वार्निंग? बाअसन शदीदम। बाअसन कहते हैं सिर्फ अजाब ही को नहीं, बल्कि हर मुश्किल, हर तकलीफ, वो कैसी हो? शदीद, सख्त। मिल्लदुनहु, इसको सर्कल करेंगे कि ये वार्निंग किसके पास से आई है? मिल्लदुनहु, उसी की तरफ से। किसकी तरफ से? जिसकी अल्लाह ये से। किताब है। एग्जैक्टली, जिसकी ये किताब है, जिसने ये नाजिल फरमाई, अल्लाह ताला की तरफ से। तो वार्निंग भी अल्लाह की तरफ से आई। किस चीज की वार्निंग? अजाब की, पनिशमेंट की, सख्त तकलीफ की। तो इसको हम सिर्फ समझते हैं कि ये किस किस तरफ इशारा है। किस तरफ इशारा है ये? बताइए। अगर हम सख्त अजाब से बच जाएंगे तो फिर अल्लाह हमको खुशखबरी भी देगा। यू आर गोइंग अहेड। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये सख्त अजाब क्या है? बोलिए फहीम आंटी, क्या है ये सख्त अजाब? जहन्नुम का। बाजी जहन्नम नाफरमानी का। की हालत में फिर जहन्नम। ओके, हाँ। तो हम समझते हैं कि ये सिर्फ जहन्नम की तरफ इशारा है। तो देखिए कि वार्निंग अल्लाह की तरफ से आई है। जैसे कि वो वाली आयत हम पढ़ चुके कि हम जरूर आजमाएंगे तुमको, है ना, भूख से, खौफ से, माल से, औलाद से, फितनों से। तो आजमाइशों की भी, वो भी सख्ती है, आजमाइशों की सख्ती। ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ी आजमाइश हमारी और कौन सी है कि क्या हम अब्दुल्लाह बनते हैं या नहीं? isn't it? क्या हम अल्लाह के बंदे बनते हैं या नहीं? ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है। और उसके लिए हमको वार्निंग मिल गई है कि जो अपनी खुशी से अल्लाह की तरफ नहीं आएगा, उसकी फरमाबरदारी नहीं करेगा, तो बाअसन शदीदम है उसके लिए। अल्लाह अकबर। अजाब, पनिशमेंट वेरी सीवियर। और मिल्लदुनहु, बाप रे बाप रे बाप। मिल्लदुनहु का मतलब क्या है? उसके पास से, अल्लाह के पास से।
تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ، اس کی سزا، اس کا غضب، غصہ، کہ ہم امیجن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بٹ اس نے ہمیں قرآن میں اس کی وارننگز دے دی، ریپرکشنز کیا ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ ایک طرف ہو گیا. ابھی جو ہم نے پڑھے کہ یہ تو قیمن ہے، قرآن بیلنسڈ ہے. تو ابھی ایٹ ونس اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ کیسا یہ بیلنسڈ ہے، کہ ایک طرف تو اس نے خبردار کر دیا، وارننگ دے دی. ابھی سیکنڈ کیا ہے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ خوشخبری دے مومنوں کو. یعنی اسی کتاب میں دونوں ہے، وارننگز بھی ہے اور گڈ نیوز بھی ہے، گڈ ہوپس بھی ہے. یبشرہ کس کو کہتے ہیں؟ بشرہ کسے کہتے، کون بتائے گا؟ خبر باجی، خبر. بشارت مطلب گڈ نیوز. اوکے ٹھیک ہے، ابھی لکھ لیجئے. بشارت مینس ایسی خبر کہ اس کا اثر آپ کو ہیڈ ٹو ٹو نظر آئے. یعنی آپ کی آنکھیں بھی خوشی سے بڑی ہو جائے، آپ کا دل دھڑکنے لگے، آپ کے باڈی پر، آپ کے سکن پر گوز بمپس آ جائے. یہ ہے خوشخبری، گڈ نیوز، کہ اس کا اثر بھی نظر آئے. کیا آتا ہے ہم لوگوں پہ اثر اس کا نظر؟ ہم لوگ تو پڑھ پڑھ کے ہو سکتا ہے کہ اتنے we take it for granted. ایسا نہ ہو. جب بھی یہ ورڈز آئے کہ وہ یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ بشارت دیتی ہے، خوشخبری دیتی ہے مومنوں کو. آ گیا نا؟ دیکھیے کس کے لیے خوشخبری ہے؟ مومنوں کے لیے. اور اوپر جو آیا تھا کہ خبردار کس کو کرنا ہے، وہ نہیں آیا تھا. دیکھیے آپ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی آیت میں قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ کتاب درست کرتی ہے تاکہ وہ خبردار کرے سخت عذاب سے ہمارے پاس. کس کے لیے آیا تھا؟ کیا؟ نو. لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے. یہ آ گیا. تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ باجی خبردار ہر ایک کو کرنا ہے، ہر انسان کو. ویری گڈ مقدس، ویری گڈ. دیکھیے ہر انسان کو جب خبردار کیا جائے گا تبھی تو وہ مومن بنے گا. جب تک اس کو کچھ معلوم ہی نہیں، خبردار ہی نہیں کیا، بتایا ہی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں، سنایا ہی نہیں، تو وہ کیسے مومن بنے گا؟ تو خبردار تو سب کو کیا، ان جنرل کرنا ہے. اس میں سے پھر جو مومن بن جاتے ہیں اپنی خوشی سے ایمان لے آتے، مان جاتے ہیں اس رب کو، اس کے غیب کو، اس کے پاورز کو. تو پھر جو ایمان لاتا ہے خوشی سے، پھر اس کے لیے خوشخبری. یو انڈرسٹینڈ؟ تو یعنی یہ فرسٹ سٹیپ اٹھانا کتنا ضروری ہے، اور اس کے لیے خبردار کرنا کتنا ضروری. اچھا، قرآن ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ ابھی سب کے پاس قرآن، کریکٹ. رسول ہے ہمارے پاس ابھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے. اینی بڑی؟ نہیں. نہیں. نہیں، بٹ کتاب ہمارے پاس ہے. تو پھر اب اگر میں نے پڑھی ہے تو پھر میری ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں کہ میں وارننگز بھی دوں اور خوشخبری بھی دوں؟ بنتی ہے. ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ہم خبردار کرے، پھر جو ایمان لے آئے، جو مان جائے، پھر اس کو ایسے ہی مت چھوڑ دو. ڈونٹ ٹیک فار گرانٹیڈ، پھر اسے خوشخبری دو، گلیڈ ٹائڈنگس دو. اچھا، صرف مومن ہو جانا کیا کافی ہے؟ وہ ہم دیکھیں. اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، کون سے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے یہ جاننا ضروری. ٹھیک ہے. الذین، وہ مومن جو یعملون الصالحات، کون سے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے؟ صرف ان مومنوں کے لیے جو یعملون میں کیا ورڈ ملتا ہے؟ عین میم لام، عمل، عمل. جو عمل کرتے ہیں. they act upon it. کیسے؟ الصالحاتی، نیک عمل. ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم، بے شک، ان بے شک، لہم لیے، ان کے کیا ہے؟ اجرن، اجرن حسنا، اجر ہے، ریوارڈ ہے، بدلہ ہے. کیسا؟ حسنا، بہت اچھا. اس میں حسن ورڈ ملتا ہے، ویری بیوٹیفل ریوارڈ، ہینڈسم ریوارڈ. اور اس کو انڈر لائن کر کے لکھ لیجیے، جنت کی خوشخبری ہے یہ. لیکن کس کے لیے ہے؟ اس مومن کے لیے جو عمل بھی کرے نیک. ابھی سورہ عصر میں ہم پڑھے، نمبر 1 ریکویزٹ کہ وہ ایمان لائے، نمبر 2 نیک عمل کرے. ان کے لیے ہے اجر بیوٹیفل، دیٹ از جنت. سبحان اللہ. ماکثین فیہ ابدا، ماکثین ٹھہرنے والے ہیں، فیہ اس اجر میں، اس جنت میں، ابدا ہمیشہ، ہمیشہ، ہمیشہ. پرماننٹ جنت کی خوشخبری، پرفیکٹ گلیڈ ٹائڈنگ اس کو کہتے ہیں. ہم کو دنیا میں بھی کوئی خوشخبری ملتی ہے، پر کیا وہ کمپلیٹ خوشخبری ہوتی ہے؟ اس کے اندر کچھ نہ کچھ شرطیں ضرور ہوتی ہیں. سم کنڈیشنز اپلائڈ، سم اسمال اسٹار مارک دیر، isn't it؟ یہاں پر ہمیشہ کی جنت، پرفیکٹ. سبحان اللہ. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 ایمان لانا ہے، نمبر 2 نیک عمل کرنے ہیں، صالح. صالح عمل کی ڈیفینیشن بتائیے جلدی. Who will say؟ کوئی نہیں؟ کنیز بولو بیٹا جلدی. وہ سارے عمل جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اوکے، اوکے، اس میں کوئی دیٹس گڈ. ریاکاری نہ ہو. اوکے، گڈ. جو مقدسہ، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اسی طرح سے لینا اور سنت طریقے سے کرنا. ویری گڈ، ویری نائس. یہ ڈیفینیشن ہے نیک صالح عمل کی. ڈیفینیشن لکھ لیجئے. نمبر 1 اللہ کا حکم، یعنی وہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو. نمبر 2 سنت طریقے پہ ہو. نمبر 3 اس میں اخلاص ہو. اخلاص، واٹ از اخلاص؟ جلدی بتاؤ. کہاں خلوص کی پڑھے ہم نے؟ جمع، خلوص کی جمع اخلاص. اوکے، کہاں پڑھے اخلاص؟ قل هو اللہ احد. ویری گڈ. اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیور، پیور، خالص. جیسے آپ نے بتایا خلوص کی جمع یعنی خالص کی جمع، دیٹ مینس ویری پیور. تو ابھی اخلاص کی ڈیفینیشن کیسے سمجھیں گے پتہ ہے؟ اس کے اپوزٹ سے. اخلاص کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ کیسے ڈھونڈو گے پتہ ہے؟ ابھی آپ نے برابر بولے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. تو قل هو اللہ احد کیا مطلب ہے اس کا؟ بتاؤ.
कह दीजिए कि अल्लाह एक है। हाँ, और इसका ऑपोजिट क्या होगा मुकद्दसा? यूर राइट, शिर्क। शिर्क। तो फिर अब हमको इखलास की डेफिनेशन मिल गई। अब आप लिख लीजिए कि नेक अमल में फर्स्ट पॉइंट क्या था? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। सेकंड पॉइंट था सुन्नत तरीका। थर्ड हमने लिखे इखलास के साथ किए जाए अमल। तो अभी उसको ब्रैकेट में लिखिए कि नो शिर्क, नो बिदत, नो शिर्क, नो बिदत। हमें अपने अमाल चेक करने हैं। अगर हमारे अमाल में शिर्क है, बिदत है, तो फिर वो अमाल नेक अमाल कैसे हो सकते हैं? अल्लाह अकबर। यू अंडरस्टैंड? तब जाकर मिलेगी हमको वो जन्नत। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको उनमें से कर दे। तो अल्लाह ने कुरान में जहन्नम से हमको खबरदार भी किया है और जन्नत की खुशखबरी भी दी है। अब हमें देखना है कि क्या हम उस लेवल पर पहुंच सकते हैं। क्या जन्नत को हासिल करना इतना आसान है? क्योंकि हदीस का महफूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तो घेर दी गई है नापसंदीदा चीजों से। अल्लाह के सारे हुक्म थोड़ी ना मुझे करना अच्छा लगता है। कुछ है कि वो वहां पर मैं अटक जाती हूँ, तो फिर वो नापसंदीदा ही तो है। फिर उसके लिए मुझे कुर्बानी करनी होगी, तब जाके इंशाल्लाह धीरे धीरे सुधरना होगा। और सुधर सुधर के, कोशिश कर करके, इस्तगफार कर करके हमें ये जन्नत हासिल करनी है इंशाल्लाह। फिर आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 4। वयुंज़िर अल्लज़ीना, व और युंज़िर, वो खबरदार करे। ये कौन खबरदार कर रहा है? कब से? क्योंकि कुरान नाजिल हुआ है। अल्लाह ने फरमाया अब्दी ही, अला अब्दी ही, हमारे बंदे पर। तो फिर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खबरदार करे, वार्निंग दे। अल्लज़ीना, उन लोगों को। किन लोगों को? स्पेशली ऊपर नहीं आया था किसको वार्निंग देनी। अब आ रहा है इस आयत में कि स्पेशली किसको वार्निंग देनी है। तो जानना चाहते हैं? अभी हमको मिला ना जवाब कि जन्नत किसको मिलेगी, बताइए। 2 पॉइंट्स बताइए। ईमान वाले और जो अमल करे नेक। वेरी गुड। अब देखिए आयत 4 में वो खबरदार करे किसे? उन लोगों को, कौलू, जिन्होंने कहा, दोज हु से व्हाट, इत्तखज़ल्लाहु वलदा, इत्तखज़ल्लाहु वलदा, बना लिया अल्लाह ने एक बेटा। जिसने भी ये स्टेटमेंट कहा उसको आप वार्निंग दे दीजिए। समझ आ रही है बात? ये स्टेटमेंट is the most hated statement by अल्लाह ताला। अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। और जो लोग कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, तो फिर उनको आप सबसे पहले वार्निंग दे दीजिए। किस चीज की वार्निंग? वो ऊपर आ गया, बासन शदीदम। यू अंडरस्टैंड? अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग नहीं कहते कि अल्लाह की कोई औलाद है। लेकिन क्या हमने कभी कोई शिर्क नहीं किया? हमने भी बहुत सारे शिर्क किए। लेकिन जैसे इस सूरा में आते गया कि खबरदार कर दो, तो जैसे जैसे हम कुरान पढ़ते गए और हम खबरदार हो रहे हैं, तो हमने थोड़ा 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 करके शिर्क करना छोड़ा है कि नहीं? क्या हमारी जिंदगी से शिर्क कम हुआ है या नहीं?
हुआ جی है بھائی اور हो रहा है. हो रहा है, वेरी गुड. और अल्लाह ताला कोशिश ही तो देख रहे हैं. बट शिर्क का सबसे घिनौना घिनौना यू कैन सी, the worst form of shirk is this: to ascribe children to Allah. ये कहना कि अल्लाह की औलाद है. किसने कहा था ऐसा अल्लाह की औलाद है? नस्रानी बाजी ईसाई क्रिश्चियन कलाम. ईसाई यस, आप लोग के पास जवाब है, करेक्ट. तो देखिए कि सिर्फ ईसाइयों ने नहीं कहा. आपको पता है ईसाइयों से पहले यहूद आए थे. जी यहूद भाई ने कहा यहूद ने कहा कि उजैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, उजैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे. नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह. फिर ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे. नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह. मक्के के मुशरिकों ने कहा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां. नाउजुबिल्लाह. क्या ये लोग वहां मौजूद थे जब अल्लाह ने इनको अपनी औलाद बनाई? फिर किस बिना पर? what is a proof? how do they say that? कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना. हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट होता है कि नहीं? और अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, पता ही नहीं है किसकी औलाद है, तो फिर टेस्ट भी होते हैं, isn't it? इन लोगों ने ये स्टेटमेंट्स किस बिना पर कहे? इस हद तक आगे बढ़ गए कि अल्लाह के साथ इतना बड़ा शिर्क कर दिया. अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं आयत 5 में कि ये लोगों ने ऐसा क्यों कहा, इनको खबरदार कर दो. ठीक है, अल्लाह चाहे तो इतने बड़े एक्यूजेशन पर, दिस इज एन एक्यूजेशन इजंट इट, इल्जाम है ना ये अल्लाह पर. अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जवाब सूरह इखलास में दे दिया, इजंट इट. अभी अभी क्या फरमाया सूरह इखलास में? कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, वन एंड ओनली. अल्लाह के कोई पार्टनर्स नहीं है. अल्लाहुस समद, अल्लाह इंडिपेंडेंट, बेनियाज. लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह की कोई औलाद, ना अल्लाह किसी की औलाद. मीन्स अल्लाह हैज नो चिल्ड्रन एंड नो पेरेंट्स. वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं है लिए उसके कोई उस जैसा. नो पार्टनर, नो बड़ी लाइक अल्लाह. अल्लाह अकबर. अल्लाह ने तो क्लियरली फरमा दिया. फिर भी अगर तुम कहते हो तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? देखे, अल्लाह ताला फरमा रहे ये लोग क्यों कहते हैं ऐसा. मा लहुम, आयत नंबर 5, नहीं है लिए उनके, नहीं है उनके लिए, बिही उसका, मिन इल्म, कोई इल्म, उनके पास इसका कोई नॉलेज नहीं है. दैट मीन्स दिस इज अ बेसलेस क्लेम. ऐसा इल्जाम जिसकी कोई दलील, कोई प्रूफ उनके पास नहीं, उसका कोई नॉलेज उनके पास नहीं. तो फिर ये कैसे लोग हैं? ला इल्म लोग. जिसके पास नॉलेज नहीं होता उसको क्या कहते हैं? हमारी जबान में क्या कहते हैं हम लोग उसको, जिसके पास इल्म ना हो? बाजी जाहिल जाहिल, बेवकूफ. बराबर. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर भी ऐसा नहीं फरमाया कि ये लोग जाहिल हैं. हाउ स्वीट ऑफ अल्लाह ताला. अल्लाह ताला फिर भी कितने प्यार से फरमा रहे हैं कि नहीं है उनके पास इसका कोई इल्म. दे हैव नो नॉलेज अबाउट इट.
کہ کیا اللہ کی کوئی اولاد ہے یا نہیں ہے. ولا لآبائہم، اور نہ ہی لیے ان کے باپ دادا کے. دیٹ مینس ان کے باپ دادا. آبا کہتے ہیں اینسسٹرز، فور فادرز. تو ان کو بھی کوئی نالج نہیں ہے، نہ ہی ان کے ابا، دادا، پردادا، اینسسٹرز، کسی کو بھی اس کا نالج نہیں تھا، تو وہ لوگ ایسی باتیں کرتے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کتنی گھٹیا بات کر دیتے ہو، کتنی اوچھی، چھوٹی اور کیسے حماقت کر بیٹھتے ہو جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو علم نہ ہونا پھر کیا ہو گیا؟ ایک بہت بڑی کمی. صرف کمی، ویکنیس ہی نہیں، بلکہ اٹ لیڈ ٹو دا کبیرہ گناہ. اٹ لیڈ them ٹو دا کبیرہ گناہ. تو علم کی کمی انسان کو کبیرہ گناہ کروا دیتی ہے. لکھ لیجیے، علم کی کمی انسان سے کبیرہ گناہ کروا دیتی ہے. Is that right? Absolutely right. اسی لیے کیا فرمایا گیا ہے ہم کو؟ طلب العلم فریضہ. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. صرف مسلمان مرد ہی، عورت ہی کیوں؟ سب کو علم حاصل کرنا چاہیے. Isn't it? Now, آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں؟ کبورت کلمتن. کبورت میں کیا ورڈ نکل رہا ہے؟ دیکھیے، کبیرہ برابر کاف بارہ، کبیرہ. کبورت بہت بڑی ہے، کبیرہ انارمس. کیا؟ کلمتن، یہ بات جو انہوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے بہت بڑی بات کر دی ان لوگوں نے، بہت ہی کبیرہ بات کر دی. کہاں سے نکلی یہ بات؟ تخرجو من افواہہم. تخرجو، وہ نکلتی ہے بات، من افواہہم، ان کے منہوں سے. from their mouths. افواہ ورڈ نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ تو افواہیں کہاں سے پھیلتی ہے؟ منہ سے. منہ سے تو پھیلتی ہے. اللہ اکبر. پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. تو دیکھیں وہ افواہ کی طرح پھیل گئی نا. ابھی وہ سارے کرسچنز اسی بات پر جمے ہوئے ہیں. تو ایک نکلا ہوا زبان سے ایک لفظ، ایک ورڈ، وہ کتنے لوگوں کو اس کبیرہ شرک، کبیرہ گناہ میں ڈال سکتا ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس صحیح علم نہیں تھا. تو صحیح علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، ورنہ انسان خود بھی کھڈے میں جائے، یعنی اس کبیرہ شرک میں، اور دوسروں کو بھی لے جانے کا سبب بن جائے. اللہ اکبر. آگے کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ ان نہیں. ان کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ نہیں. کیوں ان کا مطلب نہیں ہے؟ ہمیشہ ان کا مطلب اگر ہوتا ہے. یہاں پر ان کا مطلب نہیں اس لیے ہے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، تو دو نیگیٹو ہو گئے نا، پھر دونوں نیگیٹو میں جائیں گے. یقولون، نہیں وہ کہتے، الا کذبا، مگر جھوٹ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟
یہ جو کچھ اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں، اتنی بڑی بات کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا تجوید کر دیا، اللہ کو اولاد اسائن کر دی، تو نہیں وہ کہتے مگر یہ ساری بات ایک جھوٹ ہے. اٹس این انارمس لائی. لائی اگینسٹ ہوم؟ لائی اگینسٹ اللہ سبحانہ تعالی جو غیب ہے. اگر تم نے اللہ کو نہیں دیکھا تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کی اولاد کیسی ہوگی؟ تم دیکھ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو، وہ پاور ہی نہیں اللہ نے تم کو دی. اللہ اکبر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سوال کیے گئے تھے نا، 3 questions، تو اس کے جواب تو نہیں دی اللہ نے. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کیوں فرما رہے؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ سوال کرنے والے جو ہے نا، یہود بھی اور مکے کے مشرک بھی، ان لوگوں کو پہلے اللہ تعالیٰ سیدھا کر رہے، ٹھیک ٹھاک کر رہے کہ تم سوال کر رہے ہو. یہ تمہاری جو زبان ہے نا، اور تمہارے باپ دادا کی، اسی زبان سے پہلے تو انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کو کبھی رسپیکٹ نہیں کیا، ان پر کبھی ایمان نہیں لائے، ان کو کبھی فالو نہیں کیا 100%. اور اب اللہ نے جو آخری پیغمبر بھیجے ہیں تو تم ان کو سوال کر رہے ہو. تو پہلے تم اپنے آپ کو چیک تو کرو کہ کیا تمہاری اوقات ہے کہ تم سوال کرو. اپنی زبانوں سے تم نے اتنا بڑا شرک کیا ہوا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ تو پہلے ان لوگ کی خوب دھلائی ہو رہی ہے، خوب ڈانٹ پڑ رہی ہے ان لوگ. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان میں سے جو ہے وہ سدھر جائے، سنور جائے، پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ جواب دیں گے انشاءاللہ. آگے کی آیتوں پر چلنے سے پہلے کچھ شرک کی احادیث دیکھ لیں گے ہم لوگ، کہ ہم جانتے ہیں شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. اب یہ والی حدیث دیکھ لیجیے، اسکرین پر ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. چاند آنٹی پہلے آپ پڑھ لیں گے پلیز. جی ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اس نے مجھے گالی دی جبکہ یہ اس کا حق نہیں تھا مجھے جھٹلانا. یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہوں جیسے کہ میں نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا. اس کا گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے جبکہ میں نے بے پرواہ ہوں، میرے یہاں نہ کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد، اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے. یس، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ اللہ نے فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مینس آدم کی اولاد، دیٹ مینس انسان نے مجھے جھٹلایا جبکہ اس کے لیے مناسب نہیں، it doesn't suit human being کہ وہ جھٹلائے مجھے. اور کیا کیا انسان نے؟ مجھے گالی دی. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، جبکہ یہ اس کا حق نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی بھی دے. اللہ کو گالی، نعوذ باللہ. جھٹلانا کیا ہے؟ جھٹلانا یہ ہے، کیا جھٹلاتے ہیں انسان؟ کہ اللہ ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. وی ڈونٹ بلیو. تو وہ جھٹلاتے ہی ہے نا.
جب اللہ نے فرمایا کہ میں کر دوں گا دوبارہ زندہ قیامت کے دن، تو کہتے نہیں ہوں گے دوبارہ زندہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ کیا اللہ کے لیے مشکل ہے جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اس کے لیے سیکنڈ ٹائم پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اور یہ گالی دینے والی بات، اللہ اکبر، کیسے دل دکھتا ہے نا ہمارا جب یہ ورڈز پڑھتے ہیں کہ انسان اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس کا گالی دینا یہ ہے، اس کا گالی دینا یہ ہے کہ انسان کہتا ہے اللہ نے بیٹا بنا لیا، جبکہ میں بے پرواہ ہوں، میرے یہاں نہ کوئی اولاد، نہ میں کسی کی اولاد، نہ کوئی میرے برابر کا۔ تو یہ گالی دینا از نتھنگ بٹ شرک۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے، اس سے پہلے جو آیا تھا کہ جو ایمان لائے گا اور عمل کرے گا نیک، اسی کو جنت ملے گی، اسی کو اس کا ریوارڈ ملے گا، برابر؟ تو دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں، کہ آپ دنیا میں جب کوئی کام کرتے ہو تبھی تو آپ کو اس کا بدلہ ملتا ہے، برابر؟ اب جاب کرو گے تبھی پیمنٹ ملے گی نا، آپ محنت کرو گے گھر میں کچن میں بھی تب تو آپ کا کھانا بنے گا کہ نہیں، کہ اپنے آپ بن جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت چاہیے تو کام تو کرنا پڑے گا، اور کیسا کام؟ جیسا باس کہے ویسا۔ ہمارا باس کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اچھا، اب آپ سمجھو کسی جاب پر ہو، آپ کام کر رہے ہو اور آپ کو پیمنٹ بھی مل رہی، سو فار سو گڈ۔ اگر آپ کسی دن کھڑے ہو کے اپنے باس کو گالی دینا شروع کر دو، باس کا انسلٹ کرنا شروع کر دو، اگر آپ یہ کہو کہ یہ باس تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ کسی کام کا نہیں، تو کیا آپ کو باس پیمنٹ دے گا اس کے بعد؟ باجی نہیں، کام سے نکال کے باہر پھینک دے گا۔ ایگزیکٹلی سنا، آئی وانٹیڈ ٹو ہیئر دیٹ۔ ہی ول فائر یو، کام سے نکال کے باہر پھینک دے گا کہ نہیں؟ اور آپ کے پورٹ فولیو پہ کیا آ جائے گا؟ کالا ریمارکس دھبا ہوں باجی۔ گے، ریمارکس ہوں گے، کالا دھبا ہوگا۔ ابھی باس کی بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ دنیا کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی، اور تم اللہ کا دیا کھاتے ہو، اس نے تم کو پیدا کیا، سب کچھ وہی دے رہا ہے، اور تم کھڑے ہو کے اللہ کو گالی دیتے ہو، نعوذ باللہ، اللہ کو برا بھلا کہتے ہو، اس کی بات پہ یقین نہیں کرتے، تو ذرا اپنے آپ کو بھی جھٹلا دو کہ نہیں نہیں، آئی ایم illusion، آئی ایم ناٹ alive۔ باجی بھی کانٹ ہوئی ہے۔ پھر کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ ایسا کرے وہ جنت میں جائے گا؟ پھر وہ obviously کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ تو سمجھ آئی بات کہ دنیا میں تو ہم کو بڑی سمجھ آتی ہے کہ کس کی عزت کرنی ہے، کس کے خلاف نہیں بولنا ہے، کس کا کام کرنا ہے، پیمنٹ چاہیے۔ اگر ہم کو دنیا میں بھی آفس میں کام کرتے ہیں، وہاں پر پروموشن چاہیے، اوپر کے رینک پر پہنچنا ہے، تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بہت محنت۔ ایکسٹرا محنت، ایکسٹرا ٹائم، ایکسٹرا ایفرٹس، کریکٹ؟ اور وہ ایفرٹس کیسے ہو؟ کوالٹی، اخلاص، اور آپ اپنے باس کے لیے کام کر رہے ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے باس کا کے یہاں امپلائڈ ہو، اور لیکن ہے نا آپ دوسرے کمپنی کے لیے کام کر رہے ہو،
اگر ایسا بھی ہو کہ باس کا کام چھوڑ کے آپ کسی اور کا کام کر رہے ہو، تبھی بھی باس کیا آپ کو پیمنٹ دے گا یا آپ کو نکال دے گا کام پہ سے؟ تو اگر ہم بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ نے پیدا کیا، اس کا دیا کھاتے ہیں، اس کی دنیا میں رہتے ہیں، اور عبادت کسی اور کی، دعا کسی اور سے، تو اگر باس کی بات سمجھ آتی ہے تو پھر اللہ کی بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کہ پھر اللہ کو بھی نہیں چلے گا نا کہ تم شرک کرو۔ اس کے باوجود اللہ تعالی کی رحمت دیکھو، اللہ نے فرمایا ینذر، ان کو وارننگ دے دو، ابھی بھی وارننگ ہی دی جا رہی ہے، ابھی بھی اللہ نے ان کو ایک سیکنڈ میں ختم نہیں کر دیا، وہیں کے وہی ڈائریکٹ پنشمنٹ نہیں دی۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے، کیونکہ ہم نے بھی کم شرک نہیں کیے، لیکن اللہ نے ہمیں وارننگ دی تو ہم سدھر رہے ہیں، سدھر گئے ہیں، تو اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے۔ اب جب اس نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زبانوں کا کیا کرنا ہے؟ اور جو علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس علم کے بارے میں کیا ہمیں بات کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہم کو افواہیں نہیں پھیلانی ہے زبان سے۔ ایگزیکٹلی، الحمدللہ۔ دیکھیے 2-3 جلدی سے پڑھ لیتے۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں I have no need of partners، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی شریک کی۔ Whoever does any need in which they associate partners with me، جو کوئی ایسا کرے گا کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، I reject them and their partners as well، میں ان کو بھی ریجیکٹ کرتا ہوں اور ان کے ان شریکوں کو بھی ریجیکٹ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھی پیاری پیاری 2-3 اور حدیثیں ہیں جو مجھے شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ یہ والا دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 بار فرمایا، ایک بار نہیں 3 بار فرمایا، بدشگونی بھی شرک ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی اس کو توکل سے دور فرما دیتا ہے، یقین سے۔ الحمدللہ۔ تو بدشگونی، دیکھیں شرک 2 ٹائپ کا ہے، ایک ہے شرک اکبر، جو یہاں پر ہم نے دیکھا یہ شرک اکبر تھا، اس کا ورڈ بھی آیا نا یہاں پر، کبرت کلمتن کبیرہ، تو شرک اکبر۔ اور دوسرا ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک، جس میں آ جاتا ہے دکھاوا، ریاکاری، شو آف، اور یہ بھی بدشگونی۔ اور بھی ہے کچھ احادیث، کوئکلی لیٹ می شیئر وتھ یو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے یہ بہت ضروری ہے، بندے کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے، حسن اسلام یعنی اچھے اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ جس چیز میں اس کا کوئی مقصد نہیں، جس چیز میں اس کا کوئی مقصد نہیں، وہ اس کے بارے میں کم باتیں کرے یا تو اس کو چھوڑ دے۔ اور ہم عورتوں سے یہ ہوتا نہیں ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے، اور اس میں کتنی بار کتنا انجانے میں شرک اور گناہ ہو جاتا ہے، isn't it؟ ایک اور حدیث بھی ہم نیکسٹ کلاس میں اور پڑھیں گے کہ جس چیز کا علم ہمارے پاس نہیں، اس چیز کے بارے میں بھی ہم بات بالکل نہ کریں۔ کیا ہم کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد کے بارے میں؟ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو سب غیب کا معاملہ ہے، تو ہم ایسی باتیں کرتے کیوں ہیں جس کا کوئی نالج ہمارے پاس نہیں، اس کا کوئی مقصد ہمارے پاس نہیں؟ تو کرنے کے کام بہت ہے، انشاءاللہ ہم نیک صالح عمل کریں،
جس سے کہ اللہ کو راضی کر سکے، نہ کہ ان فالتو باتوں میں پڑے رہے which can lead us to کبیرہ گناہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو، اگر ہم سے جانے انجانے جو شرک ہوا ہے، کفر ہوا ہے، کوتاہیاں ہوئی ہے، نافرمانیاں ہوئی ہے، حرام کام ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو ہمارے ان تمام گناہوں کو یا اللہ معاف کر دے، مٹا دے، بخش دے، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا